بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان قاضی جواد الرحمان اور آپ میرے ساتھ درسقرآن.com کی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ سامعین مکرم، دنیا کے اندر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا وجود ہی معاشروں کے لیے انتہائی بابرکت ہوتا ہے، اور اگر یوں کہوں کہ معاشرہ ان کے بابرکت وجود سے معطر ہوتا ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔ جی سامعین محترم، ایسی ہی ایک شخصیت خانوادہ عثمانی کا وہ روشن چراغ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنا کم ہے، جن کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے اتنا کم ہے۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ جی ہاں سامعین محترم، یقیناً آپ جانتے ہوں گے گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سچ تو یہ ہے سامعین مکرم کہ جناب حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں اس دنیا سے جانا صرف خانوادہ عثمانی کا نقصان نہیں ہے، یا صرف دارالعلوم کراچی کا نقصان نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کا نقصان ہے جو دین سے محبت رکھتا ہے اور دین کی خدمت کا جذبہ اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے۔ درسقرآن.com کے ساتھ حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خاص محبت تھی۔ آپ نے ان کی بہت سی ویڈیوز یوٹیوب یا کسی بھی پیج پر نہیں دیکھی ہوں گی جتنی زیادہ ویڈیوز آپ نے ان کی درسقرآن.com کے پیج پر اور یوٹیوب چینل پر دیکھی ہوں گی۔ یہ آپ کی ایک خصوصی محبت تھی ہمارے ساتھ اور ایک خصوصی شفقت تھی ہمارے ساتھ کہ آپ اپنے ویڈیو بیان درسقرآن.com کے ذریعے ریکارڈ کرواتے تھے۔ سامعین مکرم، آج کی یہ ٹرانسمیشن جو درسقرآن.com پر سجائی گئی ہے، یہ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلام عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد آپ تمام جید علماء کرام کے خوبصورت بیانات سے مستفیض ہوں گے، جو کہ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوبصورت زندگی کو اور ان کی علمی خدمات کو خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کریں گے۔ اب آپ تمام حضرات کے بیانات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی، جن کو آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ان کی وفات ہمارے خاندان، ہمارے دارالعلوم اور پھر پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن اوصاف و کمالات سے نوازا، ان کا علم و فضل، ان کی تواضع، ان کی للہیت، اور اپنے آپ کو گمنام رکھ کر دینی خدمات کا جو ان کا انداز تھا، وہ خاص طور پر ان حضرات کو ضرور معلوم ہوگا جنہوں نے ان سے پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوں گے۔ یہ غم ہم سب کے لیے ہے، اور خاص طور پر ہمارے دارالعلوم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو تسلی کے جو اسباب پیدا فرمائے، الحمدللہ وہ اس غم اور صدمے کے موقع پر بھی ہمارے لیے بڑی تسلی کا، بڑے اطمینان کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے اگر انسان ایمان سے محروم ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے، تو تسلی کا کوئی راستہ نہیں۔ جو آدمی چلا گیا، اس کی جدائی پر صدمہ، اس صدمے کے اوپر تسلی کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو کتنی تسلیاں دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرما دی کہ یہ جدائی مستقل اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے،
انشاءاللہ عارضی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے تو انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، پھر کوئی جدائی نہیں. اور جو صدمہ اس وقت ہے اس پر بھی اللہ جل جلالہ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ ان اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب کوئی اسے صدمہ پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں بھی لوٹ کے وہیں جانا ہے جہاں وہ تمہارے مرحوم عزیز گیا ہے. اور تمہیں صدمہ ہو تو صدمے کے اوپر تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، یہاں تک کہ بے اختیار رونا آئے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ چاہے اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی ہو، چاہے وہ صدمے سے چور ہو، لیکن اس کے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا تصور موجود ہو. انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. ہر غم پر، ہر مشکل پر، ہر مصیبت پر بندہ یہ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہوتے ہیں. یہ کتنی تسلی کا سامان ہے. پھر جو چلا گیا اس سے رابطہ ہمیشہ کے لیے منقطع نہیں ہوا. دعائے مغفرت کرتا رہے بندہ، اِرسالِ ثواب کرتا رہے ان کو، تو ہمارے تحفوں کے پیکٹ ان کے پاس پہنچتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. تو زندگی میں لوگ تحفے بھیجتے ہیں تو آخر بعد میں جانے کے بعد بھی تحفوں کا ایک سلسلہ جاری ہے. تو یہ تسلی کے سامان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو عطا فرمایا ہے. یہ صرف صاحب ایمانی کا خاصہ ہے. جو صاحب ایمان اللہ بچائے نہ ہو اس کے لیے تسلی کا کوئی راستہ نہیں، وہ ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی تسلی نہیں. تو الحمدللہ ایک صاحب ایمان کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع انتہائی ایک المناک حادثے کے حوالے سے ہے. ہمارے دارالعلوم کراچی کے نائب شیخ الحدیث اور مفتی حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے حوالے سے ہے. حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان بڑے نابغہ روزگار علماء اور شخصیات میں سے ان کا تعلق ہے جو علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علم فقہ میں اور دیگر علوم میں اللہ نے ان کو بہت دسترس عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی خدمات لیں اور بہت لوگوں کو نفع ہوا. حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ماسٹر شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے، اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے، اور بڑے بڑے بزرگوں سے حضرت کا بڑا تعلق تھا. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہر میدان میں علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، تصوف کے میدان میں بھی، تفسیر اور حدیث اور فقہ کے میدان میں بھی بڑی خدمات اللہ تعالیٰ نے ان سے لی. ان کے مزاج کا ایک خاص وصف، ان کی شخصیت کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے اور بڑی گمنام شخصیت تھے، اپنے آپ کو کہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور خاموش رہ کر تصنیف کے میدان میں، تدریس کے میدان میں اور وعظ و نصیحت کے میدان میں بہت بڑا کام کرتے رہے.
طلبہ میں بے تحاشا مقبول رہے، ان کا درس ہمیشہ بہت زیادہ مقبول رہا، اور ان کے درس کی خاص بات یہ تھی کہ ہر علم و فن کے اوپر وہ گفتگو بھی فرماتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ طلبہ کی اصلاح کی بات اور تربیت کی بات بڑے اہتمام سے فرماتے تھے۔ اور میرے سے وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ طلبہ کے ذہنوں کی صفائی کروں۔ یہ جملہ ان کا بڑا مشہور تھا جو انہوں نے کئی دفعہ میرے سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ طلبہ کے ذہنوں کی صفائی کروں، کیونکہ کچی ذہنیت ہوتی ہے جب طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو حضرت اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اسی لیے حضرت کے پاس پڑھنے والے طلبہ بہت ذوق و شوق کے ساتھ درس میں بھی شریک ہوتے، اور ان سے ان کو نفع بھی بہت ہوتا۔ اسی طرح فتویٰ کے میدان میں بہت انہوں نے کام کیا، فقہ کے میدان میں دارالعلوم کے فتاویٰ وہ چیک کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کو بہت سارے فتاویٰ دکھاتا تھا جب دارالفتہ میں میری مصروفیت رہتی تھی۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ بڑی تیزی کے ساتھ فتوے وہ نمٹاتے تھے، چیک بھی کرتے تھے، اور اسی موضوع کے اوپر وہ رہنمائی بھی فرماتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے، اور کوئی غلطی اگر ہو جائے فتوے میں تو اس سے فوراً رجوع بھی کر لیا کرتے تھے۔ خود میرا اپنا کئی مرتبہ کا مشاہدہ یہ ہوا کہ ان کو میں نے کچھ تحریریں دکھائیں، اور وہ میں نے بھی لکھ دیں، اور حضرت نے بھی اس کو اوکے کر دیا، پاس کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ تھا، تو فوراً اس سے رجوع بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور یہ ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے ہمارے اسلاف کی یاد تازہ کی۔ میرا سب سے پہلے تو ان کے گھر والوں سے، صاحبزادگان سے، پورے ان کے خاندان سے تعزیت بھی ہے اور اظہار افسوس بھی ہے، اور یہ خلا صرف ان کے گھر کا نہیں ہے، یہ خلا ہمارے پورے خاندان کے لیے ہے، کیونکہ مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بڑے تایا حضرت ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے، اور میرے تایا زاد بھائی بھی تھے، اور ہمارے خاندان کے لیے بھی بڑا سانحہ، اور پورے دارالعلوم کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ جتنا بڑا وہ کام کر رہے تھے، یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کام تو چلواتے رہتے ہیں، لیکن جو کمی پیدا ہوتی ہے وہ کمی بہت مشکل سے شاذ و نادری کبھی پوری ہوتی ہے۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ اس حوالے سے ہے کہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے علماء کرام اٹھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ کتابوں کو اٹھا لیں گے، قرآن کو اٹھا لیا، دینی کتابوں کو اٹھا لیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نہیں اٹھاتے علم کو۔ فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ علم کو، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو یوں کھینچ کر نہیں اٹھا لیتے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اس طریقے سے اٹھاتے ہیں کہ علماء کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ روئے زمین کے اوپر کوئی عالم باقی نہیں بچتا جس سے لوگ اپنا مسئلہ پوچھ سکیں۔ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، اور وہ جو جاہل سردار ان کے بنے وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، اور لوگ اس پر عمل کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور وہ جو سردار ہیں وہ خود بھی، جو لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور وہ جو سردار جنہوں نے مسئلے بتائے وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ زمانہ آج ہمارے اوپر آ چکا ہے، بڑے بڑے علماء رخصت ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان جیسے اکابرین کی اللہ تعالیٰ خلا کو پورا فرمائے، اور نئے آنے والے نسل کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اکابرین کے اور اپنے اسلاف کے اسی نقش قدم کے اوپر چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ہم سب کا دل غمگین ہے۔ ہمارے ادارے جامعہ دارالعلوم کراچی کی ایک مقتدر شخصیت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر
پورے دارالعلوم کے احباب اور حضرت کے تمام متعلقین، طلباء طالبات غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ احباب دارالعلوم کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اور امت مسلمہ کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرمائے اور ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے بھی اور اہل دارالعلوم کی طرف سے بھی اس تعزیت میں حصے دار ہوں۔ اللہ پاک مرحوم کی مکمل مغفرت فرمائے اور اس خلا کو اللہ تعالیٰ پر فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في مقام آخر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. مجھے آج جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے، میں نے شاید زندگی میں کبھی یہ لمحہ میرے دل میں، میرے دماغ میں شاید یہ لمحہ کبھی نہیں آیا کہ میں
اس شخصیت کے بارے میں رحمہ اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کر کے گفتگو کروں گا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ موقع یقیناً برحق ہے، ہر انسان پر آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن بطور اولاد جس شخص پر بھی یہ لمحہ جب آتا ہے تو اس کا غمگین ہونا ایک فطری امر ہے اور جانے والے کا حق بھی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے سنا کہ اگر واقعتاً یہ دین اسلام اور یہ ایمان نہ ہوتا تو جانے والے کا غم شاید ہم لوگوں کے لیے برداشت کرنا کوئی آسان نہ ہوتا، کسی پل چین ہی نہ آتا۔ لیکن یہ دین اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ایسے ایسے دلاسے دے گئیں کہ ہمارا آسمان، ہماری چھت جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہٹ گئی، ہم سے کہیں دور ہو گئی وہ نعمت، تو شاید معلوم نہیں کہ ہمیں سکون کیسے آئے گا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت بخشی ہے اور ہمیں اس دین سے جوڑا اور ہمیں اپنے ایسی شخصیت کی اولاد بنایا۔ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس کے ذریعے کچھ دین کی کچھ ٹوٹی پھوٹی معلومات بزرگوں سے ہم تک بھی پہنچی، ہمیں بھی حاصل ہوئیں، اور وہ یہی کہ جس شخص نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزاری ہو تو اس کا جو آخرت کا گھر ہے اور وہ جو قبر کا گڑھا ہے وہ اس کے لیے باغ ہے، اور اس کے لیے وہ خوشیوں کا سامان ہے جو اس بڑے بڑے گھروں سے اور یہاں کی تمام راحتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور یہی وہ تعلیمات ہیں اور یہی وہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائی ہوئی باتیں ہیں کہ جو ہمیں سکون دیتی ہیں اور سکون پہنچاتی ہیں۔ کہ میرے والد جب اس دنیا سے گئے تو آخری وقت میں وہ کافی تکلیفیں اٹھا کر گئے، تو ہمیں اطمینان ہے کہ انشاءاللہ وہ وہاں پر بہت پرسکون ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اپنے والد کے بارے میں گفتگو کے لیے تو اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنے والد کو ایک ایسی شخصیت پایا کہ میں ان کا جس موازنہ کسی اور شخصیت سے شاید کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک ممتاز شخصیت تھی، نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ بطور والد اور بطور انسان بھی۔ انہوں نے ہمیں وہ کچھ سکھلایا اور اس طریقے سے سکھلایا کہ سکھلانے کے نام پر نہیں سکھلایا بلکہ اپنے کردار سے سکھلایا۔ ہماری جو تربیت انہوں نے کی وہ تربیت کے نام پر یا سکھلانے کے نام پر نہیں کی بلکہ اپنے کردار سے کی۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اور ابھی بھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو والد صاحب متظلم نے ہمیں کبھی ڈانٹ کر نہیں کہا کہ چلو نماز کے لیے، لیکن بس ہمارے سامنے جب باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو بس اٹھ کر فوراً ہی اذان کے بعد نماز کی تیاری شروع کر دی۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے پر وہ ایک مرتبہ اگر اس کو نظر انداز کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ دیکھ کر خود بھی وہ اس طرف مائل ہوگا جو اس کے ارد گرد ماحول میں جو بڑے اس کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے زندگی کے ہر مرحلے پر
ہماری تربیت اس انداز سے کی اور بہت ہی مشفقانہ انداز سے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل آخرت میں عطا فرمائے۔ ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ وہ اس حوالے سے بھی ایک منفرد شخصیت تھی کہ ہمارے جو پردادا حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا۔ شاید وہ خاندان میں واحد آدمی تھے کہ جن کو ہمارے پردادا حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اور یہ بات ہمارے والد نے اپنی جو ایک کتاب ہے میرے احباب کے لیے مضامین تصوف اس کے اندر درج کی کہ میں خوش قسمت ہوں کہ شاید میرے پردادا یعنی ان کے دادا میرے والد کے دادا حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مجھے اکیلے جو ہے وہ بیعت کیا خاندان میں۔ وہ عمومی طور پر خاندان میں کسی اور کو بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن والد صاحب مدظلہم کے کردار کو دیکھتے ہوئے اور انہوں نے اپنی شفقتوں کی وجہ سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اس نعمت سے نوازا۔ اور پھر اس کے بعد مختلف بزرگان سے مختلف شیوخ سے انہوں نے جو نسبتیں حاصل کیں وہ بھی منفرد ہیں اور یکتا ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے انتقال کے بعد حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ رہے، ان سے بیعت کی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مسیح اللہ شیروانی جلال آباد رحمہ اللہ تعالی ان سے جو ہے وہ بیعت کی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ تعالی ان سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نواب عشرت علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی ان سے انہوں نے شرف بیعت حاصل کیا۔ اور ساری زندگی انہوں نے کسی نہ کسی اپنے بڑے سے بطور شیخ اپنا تعلق قائم رکھا، اور اس بات کی انہوں نے ہمیں بھی وصیت کی کہ تم بھی ہمیشہ اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ضرور دیے رکھنا، اور دیکھنا کہ یہ میری کتابیں جو ہیں وہ تمہیں مزاج دین تمہیں معلومات تو دے سکتی ہیں، اور یقیناً ہمیں معلومات کتابوں سے ملتی ہیں، لیکن ہمیں یہ وصیت بھی کی ساتھ ساتھ، بلکہ آخری جو ایام تھے اس میں انہوں نے اپنی وصیت نامہ ہمیں دیا، اور اس میں 2-3 نصیحتیں تھیں۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے کے رکھنا، کیونکہ تمہیں کتابیں جو ہیں وہ صرف کتابیں تمہیں معلومات تو دے سکتی ہیں، لیکن تمہارا جو دینی مزاج ہے وہ دینی مزاج کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بنے گا، اس کی صحبت اختیار کر کے تمہیں وہ مزاج ملے گا انشاءاللہ۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے والد کے نقش قدم پر چلائے، اگرچہ ہم کسی طور پر ہمارا کردار اور ہماری ذات اس قابل نہیں ہے، لیکن ان کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعود عثمانی ہے، اور میں حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ ان کا میں چھوٹا بھائی ہوں۔ ہم 3 بھائی تھے، ان میں سب سے بڑے ہمارے بھائی جان، جن کو آج مرحوم کہتے ہوئے سچی باتیں دل پھٹتا ہے، وہ سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹے مسعود بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے، اور سب سے چھوٹا میں ہوں۔ ابھی اس حادثے کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے حادثے پر جو دل و دماغ کا جو حال ہو سکتا ہے وہی ہمارا بھی ہے۔ اور جس کمرے میں ہم اس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہیں ان کے آخری لمحات بھی گزرے ہیں، اور یہیں ان کا علالت کا بیماری کا زیادہ وقت گزرا ہے انہی کے گھر میں۔ حضرت بھائی جان ہی میں کہوں گا، حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی کہنے والے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن بھائی جان کہنے والے تو اس کا حق تو شاید گنے چنے لوگوں کے پاس ہی تھا، اور میں الحمدللہ انہی گنے چنے لوگوں میں سے ایک ہوں۔ بھائی جان کی جو شخصیت ہے، اگر میں یہ بات کہوں کہ ایسے لوگوں کے 2 خاندان ہوتے ہیں،
ایک تو وہ خاندان ہے جس میں بیوی بچے بہن بھائی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ایک تو وہ خاندان ہے، اور ایک خاندان ان کا علمی اور دینی خاندان ہوتا ہے جس کا دائرہ بہت بڑا اور بہت وسیع ہوتا ہے۔ تو ذاتی طور پر ہم بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، بچوں کا، بیوی کا، ان سب کا تو بہت بڑا نقصان ہے ہی۔ وہ ایک ذاتی سانحہ تو اس کا خلا ساری زندگی پر نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایک علمی اور دینی خلا ہے، اور وہ مسلسل جو لوگ یہاں تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے جید علماء بھی موجود ہیں، اس میں بڑے بڑے اکابرین بھی موجود ہیں، وہ جس طرح اظہار خیال کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ان کی شخصیت دینی طور پر اور علمی طور پر کتنی بڑی تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک نقصان نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے حلقے کا نقصان ہے جس میں ان کا خاندان ایک مختصر سا حلقہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی جان شاید 20-21 سال کے تھے اور میں بہت چھوٹا تھا، تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کا اسم گرامی محمد ذکی کیفی تھا، وہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور اپنے بہن بھائیوں میں بہت ہر دل عزیز اور محبوب بھی تھے۔ تو خود بھائی جان کی عمر اس وقت 20-21 سال تھی اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کم عمری میں 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہونا کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی بڑی ایک آزمائش کی بات تھی۔ لیکن اس کے بعد سے، یہ میں بات 1975 کی کر رہا ہوں اور آج یہ 2022 کا سن شروع ہے، تو اس عرصے میں انہوں نے واقعی ہمیں اپنے باپ کے طور پر اپنا تمام تر کردار ادا کر کے دکھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ صرف میرے بھائی نہیں تھے، وہ میرے والد کے قائم مقام بھی تھے، اور انہوں نے ہماری تعلیم میں، تربیت میں، شادیوں میں، زندگی کے مختلف سرد و گرم مرحلوں میں انہوں نے ہر چیز میں اپنا یہ کردار فراموش نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو پوری طرح نبھایا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ ایک حادثہ نہیں، کئی حادثے سمجھتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے۔ اور جہاں تک ان کی ذات کا تعلق تھا، وہ انتہائی مشفق، مہربان اور ہمدرد خاندان کے ایک فرد تھے، اور خاندان کے ہر دل عزیز بھی۔ میں نے شاید، میرا تعلق چونکہ شاعری اور ادب سے بھی ہے، اور الحمدللہ یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میرے بھائی جان کی تربیت کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی شاعری کا شوق پورا کرنے میں، اپنا ادبی ذوق پورا کرنے میں کبھی میری رکاوٹ نہیں ڈالی، اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ کوئی بات ان کو میری ترقی کی نظر آتی تھی ان کے دل سے دعائیں میرے لیے نکلتی تھی، مجھ تک پہنچتی تھیں، اور اگر اس میں کوئی میری اس قلم میں، میری اس ہنر میں اگر کچھ برکت ہے تو یہ ان کی اور میرے بڑوں کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملتا رہا ہے لکھنے کا، پڑھنے کا، اور باوجود اتنے بڑے عالم اور اتنے متقی عالم ہونے کے انہوں نے میرے اس شوق میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس شوق میں کیا، کسی بھی شوق میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ میں نے کچھ سال پہلے ایک شعر کہا تھا کہ سب رفتگاں تو شہر بقا میں اتر گئے، سب رفتگاں تو شہر بقا میں اتر گئے، لیکن جو زندہ رہ گئے وہ لوگ مر گئے۔ تو مجھے کبھی تصور نہیں تھا کہ رفتگاں میں مجھے اپنے بھائی جان کا نام بھی شامل کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے دل کا جو حال ہے وہ اب لفظوں میں بیان ہم کر نہیں سکتے، اور ان کے بچوں کا اور ان کی بیگم کا اور سارے عزیزوں کا جو حال ہے وہ بھی نہیں بیان کر سکتے۔ ان کے دینی، علمی، بطور معلم، بطور استاد، بطور ایک مشفق مہربان بزرگ، اور بطور ایک مصلح، ان کی یہ جو شخصیات کے پہلو ہیں، سچی بات ہے میں ان پر بات کرنے کا خود کو اہل نہیں پاتا۔ اس میں جو ہمارے اس شعبے کے ماہر ترین اور نمایاں ترین افراد ہیں، وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو وہ ان کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھتے تھے کہ جس کا خلا پورا ہونا دور دور تک ممکن نظر نہیں آتا۔
تو میں یہ بہت سارے حادثے جو اکٹھے ہیں، وہ عربی کا کوئی شعر ہے کہ قیس کی جو ہلاکت ہے وہ ایک آدمی کی ہلاکت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا قبیلہ منہدم ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آدمی کا انتقال نہیں ہے، ایک پورے قبیلے کا ختم ہو جانا ہے۔ بس آپ سے یہی درخواست ہے اس پیغام کے ذریعے کہ آپ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ان کے خاندان کو بھی اپنی دعاؤں میں رکھیے، یاد رکھیے، اور مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے جب یاد آ جاؤں۔ اور ایک درخواست میں جتنے لوگ تعزیت کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اور اس پیغام کے ذریعے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی جان ہمارے جو تھے وہ ایک پل کی طرح تھے، جو علمی دینی شخصیات سے جن کے ذریعے ہمارا رابطہ جڑا ہوا تھا اور جس کے ذریعے ان کی سرپرستی ہمیں حاصل تھی۔ تو درخواست یہ ہے کہ اس پل کو مسمار نہ ہونے دیجیے گا، آپ ان کے بچوں کی اسی طرح سرپرستی فرمائیے، ان سے اسی طرح محبت کا تعلق رکھیے، اور ہم سے اسی طرح رابطہ اور محبت کا تعلق رکھیے جیسے ان کی زندگی میں تھا۔ اور مجھے آپ سب سے یہی درخواست کرنی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایسی ہستی ہم سے بچھڑ گئی جو ہمارے استاد صرف نہیں، مربی، محسن اور انتہائی شفیق ترین اساتذہ میں تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد طلباء کی وہ چھوڑ کے گئے ہیں جو ان کے جانے سے غمگین بھی ہے، دردمند بھی ہے، اور کل سے ہر طرف ان کی ثناؤں کا چرچہ ہے۔ ان کا حدیث پڑھانے کا انداز، تربیت کا انداز، محبت، شفقت، اور ان کے پورے وجود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلے ہونا، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ سجی ہوئی، اور نصیحت کرنا، سلیقے سے بات کرنا۔ تعلیم، ایجوکیشن کا مقصد معلومات دینا اور رویوں کو تبدیل کرنا ہے۔ آج معلومات دینے والے اور تفہیم کرنے والے اساتذہ بھی بہت کم ہیں۔ مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم ان لوگوں میں تھے جو سبق کو اور حدیث کو اور بخاری شریف جیسے عظیم سبق کو، عظیم کتاب کو گھول کر طلباء کو سمجھا دیا کرتے، پلا دیا کرتے۔ پھر تعلیم کا اصل اور بڑا مقصد رویوں میں تبدیل کرنا، مزاجوں کو تبدیل کرنا، بیہیویئر میں چینج لانا ہے کہ انسان کے رویوں کو تبدیل کیا جائے۔ اور حدیث پڑھانے کا مقصد رویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کے مطابق لانا، اور اس میں جو گرد آ گئی ہے، جو کسی زمانے کے مختلف احوال سے کوئی غلط ترجمانی، غلط مزاج بن گیا ہے، اس کو درست کرنا۔ اس میں میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس کیا، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ساجی مفتی محمود اشرف صاحب سے زیادہ بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ نہ صرف میں بلکہ جس نے بھی پڑھا یہی بات کہ حدیث سے بہت مقاصد ہوتے ہیں، اور ایک حدیث سے فقہی مسائل نکالنے کی بات ہوتی ہے جو اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن دوسرا حدیث پڑھانے کی جہت وہ ہوتی ہے کہ حدیث ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی وہ کس مقصد کے لیے فرمائی اور کیا اصلاح کرنے کے لیے فرمائی۔ اس میں جو استاد جی کو ملکہ تھا وہ وہبی اور الہامی تھا کہ حدیث سے اصلاح کرنا اور حدیث کا مزاج لوگوں میں ڈالنا اور پیدا کرنا، اور اتنی شفقت اور اتنی محبت کے پیرانہ سالی اور علالت میں بھی اگر کوئی طالب علم ہم جیسا مسکین بیکار استاد جی کو کوئی پیغام بھیجتا اور کوئی رہنمائی چاہتا تو حضرت بھیجا کرتے۔ اس قسم کے مدرسین اور اس قسم کے مربین کا آج ملنا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو قیامت کی علامتوں میں ہے کہ ان اللہ لا ينزل علم انتزاعا ولكن ينزع بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھا لیں گے، اللہ علم کو اٹھائیں گے، علماء بڑے اٹھتے چلے جائیں گے، اور علماء سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اپنے کردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ استاد جی کے جانے سے خلا ہو گیا جو کبھی پر نہ ہو سکے گا، یہ تو ہو گیا، لیکن میں یہ دعا کروں گا کہ حضرت کے جانے سے جو خلا ہوا ہے وہ حضرت کے شاگردوں، ان کی اولاد اور ان کے جانشینوں سے ایسا پر ہو جائے کہ حضرت کی روح کو بھی سکون ہو جائے، اور حضرت کے علوم، معارف اور مزاج پوری دنیا میں اس طرح اس محبت اور حکمت کے ساتھ پھیل جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کے لیے یہ بہت ہی المناک حادثہ ہے کہ ہم اپنے ایک انتہائی مشفق مربی اور
محبت کرنے والے استاذ سے محروم ہو گئے ہیں۔ میرا نام محمد ناظم اشرف ہے اور میں حضرت کا شاگرد بھی ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ سے میرے کئی رشتے ہیں، جس میں ایک رشتہ سسر کا بھی ہے، دوسرا رشتہ میرے مشفق استاذ اور مربی ہونے کا بھی ہے، اور تیسرا رشتہ وہ میرے بڑے ماموزاد بھائی بھی تھے۔ ان کے انتقال پر، ان کی وفات پر دل کی جو کیفیت ہے وہ بتانے سے قاصر ہوں۔ آنکھوں کے سامنے ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان کا چہرہ آتا ہے، ان کی نصیحتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بے حد خدمت لی دین کی، گوادر سے لے کر گلگت بلتستان تک ان کے پھیلے ہوئے بے شمار شاگرد جو ان کے تربیت یافتہ ہیں اور ان سے فیض حاصل کر چکے ہیں، مختلف جگہوں پہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت کی درس کی کیفیت غیر معمولی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفہیم کا، سمجھانے کا ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلباء ان کے سبق کے دیوانے تھے اور ان کے گن گاتے تھے۔ مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر جہاں بھی کوئی وعظ کہنے کا، کوئی درس کہنے کا حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کو موقع ملتا تو اتنے درد دل سے گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ سامعین محفل جو ہیں وہ اس سبق کو لیے بغیر اس پر بہترین طریقے سے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے اور وہ اس کو اپنے حرز جان بنا لیتے تھے۔ چنانچہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بہت سی مرتبہ مختلف مواقع پر حضرت سے کوئی مشورہ کرنا چاہا تو مشورہ اتنا شاندار دیا کرتے تھے کہ دل کو تسلی ہو جاتی تھی۔ تمام طلباء، اپنے تمام تعلق رکھنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک موقع پر، مجھے کسی منصب کی پیشکش ہوئی تو میں نے فوراً حضرت سے مشورہ کیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ پیشکش ہے، آپ فرما دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا، فرمانے لگے کہ ناظم میاں، ایک ہوتی ہے مسنت اور ایک ہوتی ہے خدمت، ان دونوں میں اگر کبھی تقابل ہو جائے تو آپ کو نصیحت ہے کہ آپ خدمت کو ترجیح دیجئے گا، مسنت کو ترجیح مت دیجئے گا۔ وہ بات دل پر ایسی لگی کہ الحمدللہ اس کے بعد سے کبھی ایسا کوئی موقع آیا تو کوشش کی جاتی ہے میری طرف سے کہ میں خدمت کو ترجیح دوں۔ نہ جانے کتنے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں حضرت نے نصیحت فرمائی اور دل فوراً یکسو ہو گیا اور مطمئن ہو گیا۔ حضرت کے درس کے جملے جتنے طلباء کے اندر نقل کیے جاتے ہیں، بہت کم استاذ ایسے ہیں کہ جن کو یہ سعادت نصیب ہے۔ چنانچہ بے شمار لوگ، بے شمار ساتھی، علم دین سے تعلق رکھنے والے طلباء، علماء، وہ حضرت کے درس کے بہت سارے جملے اپنی مختلف مجالس میں نقل کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں حضرت کو جگہ عطا فرمائے۔ پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور حضرت کے فیوز تا قیامت جاری و ساری رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی افسوس اور انتہائی رنج کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت کے انتہائی مشفق اور امت کا درد رکھنے والے، امت کی نبض پر، جن کے ہاتھ میں امت کی نبض تھی، اور فقہ اور حدیث پر انتہائی گہری نظر رکھنے والے اور انتہائی وسیع النظر حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے
اور آنے والا سفر ان کے لیے انتہائی آسان فرمائے اور قبر مبارک کو جنت کا باغ بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں درسقرآن.com کے اس پلیٹ فارم سے جامعۃ الرشید کے تمام اساتذہ، انتظامیہ، عملہ اور طلباء کی طرف سے انتہائی گہرے رنج کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضرت کے خلا کو پر فرمانے کی توفیق ان کے طلباء کو عطا فرمائے، ان کے دوستوں کو عطا فرمائے۔ اگرچہ یہ بہت مشکل ہے، ایسے مشفق اور وسیع النظر فقہاء اور علماء اور محدثین کی کمی کو بہت مشکل سے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ان تمام مل کر اس خلا کو پر کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ پاک حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں اور امت کو محروم نہ رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وقال الناس موت العالم موت العالم۔ حضرات محترم، میں محمد الیاس چنیوٹی سن آف مولانا منظور احمد چنیوٹی، چنیوٹ سے میرا تعلق ہے۔ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کی امارت مجھے سونپی گئی ہے۔ ادارہ مرکزیہ دعوت و ارشاد چنیوٹ پاکستان کا ناظم اعلیٰ بھی ہوں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم، آپ حضرات کی دعاؤں سے، ختم نبوت کی برکت سے میں تیسری بار صوبائی اسمبلی پنجاب کا ممبر بھی منتخب ہوا ہوں۔ حضرت مولانا مسعود اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین حضرات میں سے تھے۔ ان کی بڑی خدمات، بڑا کام ان کا، اور دارالعلوم کراچی کے آپ استاد الحدیث تھے۔ ہماری نسبت بھی دارالعلوم کے ساتھ بھی بہت پرانی ہے، اس طریقے سے کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ختم نبوت کامل، جس کا حوالہ ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کر کے ختم نبوت کے عنوان پر بڑا کام کیا۔ الحمدللہ ہمارا کام بھی ختم نبوت کے عنوان سے ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے مجھے صوبائی اسمبلی پنجاب کا تیسری مرتبہ ممبر منتخب کیا، تو یہ سارے دین کی برکات ہیں۔ حضرت مولانا مسعود اشرف صاحب، ہمارے ان کے ساتھ ایسے بھی تعلقات ہیں کہ ہمارے دور اولا سے لے کر دور حدیث تک کے ہمارے ساتھی مولانا نعیم اشرف، وہ ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ تو ایک پرانا ہمارا تعلق تھا، تو مجھے پتہ چلا رات کہ حضرت وفات پا گئے ہیں، تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی دعائے مغفرت کے لیے آج دارالعلوم کراچی میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا صدیق صاحب درسقرآن.com والوں سے ملاقات ہوئی، تو میں ان کا شکر گزار ہوں اس پیج کا کہ انہوں نے مجھے حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں کچھ کہنے کا موقع عطا کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مغفرت فرمائے، بلکہ کامل مغفرت فرمائے، اور ساری زندگی انہوں نے دارالعلوم یہاں کراچی میں رہ کر جو طلباء کو اپنا فیض منتقل کیا، حدیث شریف کا جو سبق منتقل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کا یہ فیض جو ہے ان کی اولاد میں، ان کے عزیز و اقارب میں اس کو عام و تام و جاری اور ساری رکھے۔ یقیناً موت یہ دنیا کا ایک آخری یعنی ایک سبق ہے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے ہر ذی روح نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، لیکن بجا طور پر کسی نے کہا ہے موت العالمی موت العالم، کہ عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ ایسے عظیم لوگ جو چلے جاتے ہیں ان کا خلا صدیوں بھی پر نہیں ہوتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی
دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان بزرگوں کو بھی صحت، تندرستی اور صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت کی سرپرستی میں اس ادارہ دارالعلوم کراچی میں جو متعدد و متنوع قسم کی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، مولانا محمود اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا اس میں برابر کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سارے خانوادے کو قبول و منظور فرمائے، اور جو ہے ان کے جو لگائے ہوئے پودے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار آور درخت جو ہے وہ بنائے، باغ بنائے۔ اور یقیناً یہ غم کی گھڑی ہے، تو ہم اپنے برادران جو ہیں اور دیگر ہم ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے سارے خاندان، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو ان کی دینی خدمات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ والسلام۔ جی سامعین محترم، آپ دیکھ رہے تھے درس قرآن.com کی یہ تعزیتی ٹرانسمیشن، جس میں حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام حضرات اپنے خوبصورت الفاظ میں ان کی خوبصورت زندگی اور ان کی علمی خدمات کو خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور ان کے وہ تمام تلامذہ اور ان کے اہل خاندان، ان کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو اور ان کی علمی مشن کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قاضی جواد الرحمان کو درس قرآن.com سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم www.darsequran.com